سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ایک ایپلیکیشن الیاس چنوٹی صاحب نے دی، وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ میرے پاس اس کی کاپی کل پہنچی تھی، اور اس میں جو الیاس چنوٹی صاحب کا پرابلم ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک خاتون نے درخواست میں نام وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ اسکول ٹیچر، اسکول پڑھاتی تھی، اور وہاں پہ اس نے تبلیغ کی، قادیانی ہے یہ عورت، اور احمدیت کی تبلیغ کی، اور وہاں دو لڑکیوں کو احمدی بنا لیا۔ احمدی بنانے کے بعد بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اور وہ جو لڑکیاں تھیں ان کی شادی جو تھی اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کروا دی۔ سب کے نام تفصیل سے لکھے ہوئے اس درخواست میں۔ اچھا جی، ان کو اب یہ پرابلم ہے، انہوں نے درخواست میں لکھا ہے کہ جو وہاں کے متعلقہ جو بھی ذمہ دار افسر ہیں، کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، جو بھی ہے اس علاقے کے، ان کو درخواست میں لکھا گیا کہ پاکستان میں کیونکہ جو قوانین ہیں وہاں پہ آرڈیننس ہے جو بھی ہے، اس کے متحد آپ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو یہ دعوت نہیں دے سکتے کہ وہ احمدی ہو جائے۔ انہوں نے تو قادیانی لفظ استعمال کیا، اور یہ مقدمہ درج کیا جائے، ایف آئی آر درج کی جائے اس خاتون کے اوپر، اور اسے گرفتار کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ جو قادیانی ہے وہ اگر کہیں پہ ٹیچر ہے یا کہیں پہ ڈاکٹر ہے تو اس کی آڑ میں لوگوں کا علاج تو کرتے ہیں یا ان کو پڑھاتے لکھاتے تو ہیں ہی، مگر وہ اپنی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور قادیانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا جو بھی درخواست دی گئی ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ اب اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کا مسئلہ ہے، مگر الیاس چنوٹی صاحب کی سوچ پہ افسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہر چیز پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اصل میں جب آپ کے اپنے پلے کچھ نہ ہو، آپ کی اپنی کرتوتیں اچھی نہ ہوں، آپ کے کام اچھے نہ ہوں، آپ کو خود اسلامی تعلیمات کا علم نہ ہو، آپ خود اسلام کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہو، اور میرا خیال ہے الیاس چنوٹی کے ساتھ کئی دفعہ میں نے پروگرام کیے، اس میں بتاتا رہتا ہوں کہ ان کی اپنی حالت کیا ہے، اور یہ کن کن ایسے کاموں میں ملوث رہے ہیں، غیر قانونی قبضہ گروپ اور بھی چیزیں ہیں۔ لیکن جو آج اس پر بات کرنے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ پروگرام کیا جائے، پہلی چیز تو یہ الیاس چنوٹی صاحب یا دوسرے لوگوں کو جن کو یہ پرابلم ہوئی ہے کہ آپ کو یہ کیسے خیال آ جاتا ہے کہ کسی نے تبلیغ ہی کی ہوگی، کسی نے دعوت ہی دی ہوگی کہ فلاں جو ہے۔ پاکستان میں تو اکثر ایسے کیس آتے رہتے ہیں، کبھی مسیح برادری کی لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، وہاں پہ تو آپ کی زبان پہ فالج گرا ہوتا ہے، وہاں پہ تو آپ بولتے نہیں۔ کبھی ہندو لڑکیاں ہوتی ہیں 12 سال کی، وہاں پہ بھی آپ کا کوئی فتویٰ نہیں آتا، وہاں پہ بھی آپ بالکل خاموش رہتے اور ان کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے سوال آپ پہ چھوڑا کہ زبردستی کوئی کسی کا مذہب چینج نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ دوائی تو ہے نہیں کہ گھول کے پلا دینی اور اس کا دماغ جو دوسری طرف چلے جانا۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید تبلیغ کے ذریعے ہی لوگ جو ہے وہ دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں یا احمدی ہوتے ہیں یا جو بھی اپنا کوئی مذہب چینج کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے انڈیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تھے اسلام چھوڑ گئے، وجہ اس میں آپ جیسے لوگ جو ہے وہ قصوروار ہیں۔ انہوں نے اسلام کے متعلق لوگوں کو بتایا نہیں کہ اسلام جو مذہب ہے وہ کیسا مذہب ہے، وہ ثانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم نے تو مذہب کو ایسے پیش کیا ہوا ہے جیسے بندہ ہر وقت سولی پہ لٹکا رہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ میں آج صبح پروگرام کر رہا تھا عرفان احمد خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا لوگ یہاں پہ بسنت ہو رہی، لوگ شکر کر رہے کہ کوئی آزادی ملی یا کوئی شگر مور چلنے لگا۔ ہر وقت مذہب سر پہ سوار۔ جس گھر میں یہ حالات ہوں گے اس گھر کا بیڑا غرق ہوا ہوگا۔
اور آپ جو مذہب بتاتے ہیں وہ ہے ہی اسلام سے اس کا کوئی تعلق. آپ نے اتنے سخت طریقے سے مذہب کو بیان کیا کہ سانس لینا مشکل. حالانکہ اسلام جو ہے وہ آسانی کے لیے ہے، وہ ایک بڑا آسان مذہب ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، بہت بیمار ہیں لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں. یہاں سے آپ دیکھ لیں رمضان ہے اس میں بھی یہی سہولتیں دی گئی ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی کے لیے بھی یہی سہولتیں کہ آپ نے آسانی کے لیے اپنے کے لیے جو دیکھے راستہ وہ مختلف وہاں پہ آپشن ہے وہ اختیار کر لیں. لیکن اصل میں یہ جو اسلام آپ سمجھاتے ہیں اس سے لوگ جو ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں. انہوں نے تبلیغ کی یا نہیں کی، لیکن جو آپ نے اسلام پیش کیا اس سے والا لوگ مطمئن نہیں ہیں. اس کی وجہ آپ دیکھ لیں، آپ چنوٹ میں رہتے ہیں، وہاں پہ پہلے منظور چنوٹی، پھر آپ کتنے عرصے کے ساتھ کتنے عرصے سے آپ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن آج بھی وہاں پہ آپ کو کبھی ملاوٹ والا دودھ ملے گا، کبھی ملاوٹ والا گوشت ملے گا، کبھی گندا گوشت ملے گا، کبھی کسی ریسٹورینٹ پہ کبھی دودھ خراب ملے گا، کبھی وہاں پہ علماء جو ہے وہ شراب بیچ رہے ہیں، کبھی چرس بیچ رہے ہیں، کبھی فیم بیچ رہے ہیں. کیا وجہ؟ آپ نے اسلام ان کو بتایا ہی نہیں. تربیت کا وہاں پہ کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں. اب آ جاتے جی تبلیغ کی طرح. تبلیغ کی جی، اب آپ کو خواب آئی کہ اس خاتون نے تبلیغ کی اور وہ احمدی ہوگی. ایک اور چیز ہوتی ہے تبلیغ کے ساتھ فوری طور پر آپ یہ لفظ جوڑ دیتے ہیں کہ قادیانیت قبول کر لی. ہو سکتا ہے کہ وہ جو لڑکیاں ہیں انہوں نے دیکھا ہو کہ اخلاقی طور پہ یہ جو ٹیچر ہے دوسری ٹیچروں سے بہتر ہے، یہ ایمانداری کے ساتھ پڑھاتی ہے، یہ سچائی کی باتیں بتاتی ہے، سچ بولتی ہے اور وہی راستہ بتاتی ہے جو صحیح اسلام ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس طرف کیوں نہیں آپ کا دھیان گیا؟ کسی کو بھی آج آپ نے تبلیغ کرنا ہے، آپ کروڑوں روپے کے اشتہار تقسیم کرتے رہے، جا جا کے اس کے دماغ میں روزانہ کوئی نہ کوئی بات بتاتے رہے، اور اپنی حالت یہ ہو کہ آپ کے اپنے کام غیر قانونی ہو، غلط کاموں میں ملوث ہو، وہ کہے گا یار یہ مجھے بتا رہا اپنی حالت یہ جو ہے اس کی یہ وہ ٹھیک نہیں. کسی کو بھی آپ نے دعوت دینی ہے کسی مذہب کی، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، تو آپ کی اخلاقی حالت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس بندے کے اوپر اثر کرتی. میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنی اخلاقی حالت آپ کی کا بیڑا گرک ہوا ہوا اس طرف آپ توجہ نہیں دیتے، مگر یہ آپ کی توجہ ہے کہ وہاں پہ اچھا چلو دو وہ تو ہو گئے احمدی لڑکیاں انہوں نے شادی کر لی، جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ٹھیک کر لو. آپ ان دو کے پیچھے پڑ گئے. تو یہاں پہ جو 26 کروڑ بیڑا گرک ہوا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے نہ عقل نہ موت کسی کو، ان کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ وہ سیاڑے کہتے ہیں بیٹھیاں نو چھڈ کے اڑدیاں دے پیچھے دوڑ لا دینی. تو یہ جو آپ کے ارد گرد چنیوڑ کے لوگ ہی ہیں، میں ان کو ہی بتا دیتا آپ کو کہ وہاں ہی آپ حالات ٹھیک کر دیں. وہاں کی حالت کو آپ دیکھ رہے کہ کیا کام وہاں پہ ہوتے ہیں. آپ کے شہر کی باتیں کر، جتنی خبریں یہاں کی ہوتی ہے کہیں جگہ بھی نہیں ہوتی. اس کے ارد گرد یہاں چنیوڑ کی آج جتنے پکڑے گئے نشئی، آج جواری پکڑے گئے، بے نظیر ان کا سپورٹ کھا گئے، وہ جڑی انگوٹھے لگا کے وہ کھا گئے، وہ 27 سے پتہ نہیں کتنے لوگ پکڑے، 43-45 لاکھ کا ٹیکہ لگا گئے. تو وہاں پہ آپ کو کیوں اعتراض؟ وہاں پہ تو آپ کا کوئی بیان نہیں آیا کہ یار بے نظیر انکم سپورٹ وہ کھا گئے، وہ بیوہ عورتوں کی تھی، یتیم بچوں کی تھی، وہ آپ وہاں پہ آپ کی زبان پہ خارج گر گیا. یہاں پہ آپ کو فوری طور پر فکر ہوگی کہ ان کے اوپر کیس ڈال دو، یہ بڑا ضروری ہے. وہاں پہ چرس بیچو، فیم بیچو، جو مرضی 2 نمبر کام کرو، تماشوی نہیں کرو. یہ بڑا اسلام کا جناب چرچا ہو رہا ہے، اسلام کی بڑی یہ تبلیغ ہو رہی. تو افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ ہر بندہ جو ہے وہ جب بالغ ہو جاتا ہے، اب ہمارے پاکستان میں تو قوانین ہی ایسے ہے نا، ووٹ 25 سال پہ لے جو، نکاح 18 سال میں. جب اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرنی، آئین کو گھماتے پھراتے رہو، کبھی ادھر پھرا دیا کبھی ادھر پھرا دیا، اپنی حالت ٹھیک نہیں کرنی. آپ لوگ ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا، اور تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا. آپ جیسے لوگ ہیں نا، آپ کے علماء کی تربیت ہی ہے نا جو وہاں پہ پہنچی ہوئی، جن کا کام ہی یہ ہے کہ صرف جھوٹ بولنا،
ये ख्वाजा असद जैसे कब्र में टांगे हैं, सनाउल्लाह कब्र में टांगे, मगर आज भी उनके ज़ुबान से आप कभी ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो सच पे हो। नवाज शरीफ देख रहे हैं और देख रहे लोग, क्योंकि वहाँ उलमा ने, आप जैसे उलमा ने ये इनकी तरबियत की है। उसके बाद आपकी तरबियत के रिजल्ट क्या निकल रहे हैं मुल्क के, ये हालत देख लें, क्या हो रहा मुल्क। वहाँ पे जो आज के हालात में देखते हैं आप, जिंदगी गुजारने वाले लोग जो उनकी जिंदगी जहन्नम बनी, मुल्क को जहन्नम बना दी, ये आप इस्लाम बताते लोग, ये इस्लाम बताते हैं कि वहां पे। और एक काम कोई भी ले लिया, फ्रॉड। कल मैं ऑफिस में आया तो एक कुलीग था, तो वो डाल्टा घी का डिब्बा लेके बैठा हुआ है इंग्लैंड। मैंने उसे कहा, ये आप, मैं तो हैरान हूँ, आप यहाँ रह के भी डाल्टा इस्तेमाल कर रहे हो, कि जिसके पराठे बड़े अच्छे बनते। आप को पता नहीं पाकिस्तान में कितनी खुशहाली है, पाकिस्तान में कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जब मैंने यहाँ पे देखी इंग्लैंड में, तो यहाँ मुझे तो लगा सब सिस्टम जो है वो ठीक नहीं। तो मैंने कहा, आप यहाँ पे क्या लेने आए? आप 2 नंबर कंट्री छोड़ के अपनी तरफ से तो 1 नंबर में आए, अब आगे कहाँ जाना है 1 नंबर के बाद? उसके बाद जवाब नहीं था। मैंने कहा, पाकिस्तान सेहत लोगों की देखे, मिलावट की चीज़ें खा खा के, ये आपका चिन्होट जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलावट यहाँ पे। 40 साल पहले मुझे पता है कि 45 साल पहले यहाँ पे फ्रॉड, ऐसे ऐसे वाकयात मेरे साथ भी हुए। छोटे छोटे पैसों के लिए भी फ्रॉड किया जाए, झूठ बोला जाए, तो ये आपकी तबलीग के रिजल्ट निकलते। तो उस लड़के को मैंने यही कहा कि देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर लिखा होता है, लोगों की सेहत से पता चलता है कि मिलावट नहीं, और मैं इस्तेमाल ना करूँ। मैंने उसको साफ कह दी। मैंने कहा, मैं यहाँ रह के पाकिस्तानी चीज़ें जो इस तरह की है, डाल्टा माल्टा, मैंने कहा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मकसद ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल झूठ पे है। अब उस लड़के का कसूर नहीं, उसने भी सीखा इसी तरह ही है, और वो यहाँ पे रह के अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो बता रहा है, जी मेरे वहाँ पे बड़ी सहूलत थी, मैं कॉफ़ी हो चाय हो मेरे टेबल पे आती थी, मैंने कभी चाय भी नहीं, मैंने कभी बाजार से कोई चीज़ नहीं लाई, नौकर चाकर होते। ये सारी सहूलतें होने के बावजूद मुल्क छोड़ के यहाँ पे फिर क्यों आए? ये भी एक सादा सा सवाल। किसी के पास ये सब सहूलतें हों, तो वहाँ पे वो फिर आप कहता है, यार मज़े लो, ज़िंदगी के एंजॉय करो। मकसद ये है असल में कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। हर नेमत है वहाँ पे, लेकिन ईमानदारी नहीं, और इन मौलवियों की वजह से, इन रियाज चिनोटी जैसे लोगों की वजह से। तो मज़हब को इतना आपने सख्त किया हुआ है। कोई होता है जिस मज़हब में जाता है, बालग है, वो अपना फैसला कर सकता है। इस्लाम ही कहता है ना कि बालग बंदा जो है वो, अब यूरोप में तो 18 साल से ऊपर जो मर्जी वो करता है, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ। तो अपनी सोच को तब्दील करे। ये जो सोच है आपकी, जिसकी वजह से आज माशरे का बेड़ा गर्क हुआ हो, और सिर्फ माशरे का नहीं हो, आपका भी होगा। अब ये दरख्वास्त के बारे में मज़ीद मालूमात जैसे हमारे पास पहुँचेगी हम बताएँगे, लेकिन जो भी वहाँ पे मुतल्लिका ऑफ़िसर है, उन्हें हमारा चिन्होटी साहब को समझाना चाहिए, और उन्हें कहना चाहिए कि होश के नाखन लें, बजाय इसके आप ये कि अपनी हालत दुरुस्त करें, और जो दूसरे लोग हैं उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो दें। और जो इन्होंने शादियाँ कर ली, उनके आमद जिस जो मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, जिस फ़िरके से तल्लुक़ है, मज़हब तो एक ही है खैर, जिस फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, लड़कियों ने अपने लिए बेहतर फ़ैसला किया होगा। हो सकता है आप में से कोई ऐसा मिला ही ना हो कि जिसके साथ शादी करके वो आसानी की ज़िंदगी गुज़ार सकती है। उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, बेहतर ही होगा। हर इंसान अपने लिए बेहतर सोचता है। आप भी तो सारा दिन बेहतर सोच-सोच के दुनिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी